ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یقول کہنے لگے، یقول جب کہنے لگے، المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض بیماری تھی، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ کہنے لگے، غلظ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، غلظ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہؤلاء ان مسلمانوں کو، دینہم ان کے دین نے، غر ہؤلاء دینہم کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ومن اور جو، یتوکل بھروسہ کرتا ہے، علی اللہ اللہ پر، ومن یتوکل علی اللہ اور جو اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والے ہیں۔ جب منافق کہنے لگے، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی، وہ کہنے لگے، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا کہ بے شک ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اور افراد کی کمی ہے، تعداد کی کمی ہے، اور معروضی حالات ہمارے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان پوری طرح پر اعتماد تھے، پر یقین تھے کہ اللہ کی مدد سے فتح ہماری ہوگی۔ مسلمانوں کے اس اعتماد اور یقین کو دیکھ کر وہ لوگ جن کا سارا دار و مدار ہی مٹیریل پہ ہوتا ہے کہ افراد زیادہ ہوں گے تو ہم لڑ سکتے ہیں، اسلحہ زیادہ ہوگا تو ہم لڑ سکتے ہیں، تعداد زیادہ ہوگی تو ہم لڑ سکتے ہیں، فوج زیادہ ہوگی تو ہم لڑ سکتے ہیں، جن کا سارا دار و مدار ہوتا ہی مادی چیزوں پر ہے، تو وہ مسلمانوں کے اس جذبے کو سمجھ سکتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بیوقوف پاگل ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ کے فتح مل جائے گی ہمیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دم درود کریں گے تو اس سے ہمیں فتح مل جائے گی۔ بے وقوف ہیں، ان کو یہ نمازوں نے، ان کے دین نے، یہ ایسی وہ خیالی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، ہمیشہ سے ایسا۔ 65 کی جنگ میں کوئی تصور کر سکتا تھا، 65 کی جنگ میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان کو فتح ہوگی اور انڈیا شکست فاش سے دوچار ہوگا؟ مسلمانوں کے پاس تو بہت کم وسائل تھے، اگر جنگ تھوڑی سی طویل ہو جاتی تو مادی اسباب یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان ختم ہو جاتا، اور اگلے دن چائے جو تھی وہ لاہور جم خانہ میں بیٹھ کر انڈین پائلٹ اور آفیسر پی رہے ہوتے، لیکن وہاں پر اس وقت 65 میں وہ ایمانی جذبہ اور اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ اس نے وہ کارنامے دکھائے کہ جس کو دشمن آج تک نہیں بھول پا رہا۔ دشمن اس کو آج تک سیالکوٹ کے محاذ پر، چونڈا کے محاذ پر جس طرح ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی، اور جس طرح مسلمان فوجیوں نے، مجاہدین کہنا چاہیے ان کو، اس وقت تو وہ مجاہدین تھے، اس وقت جس طرح انہوں نے ان کی ساری ٹینکوں کی یلغار روکی اور اس کو تباہ کیا، یہ تو جذبے کی بنیاد پر تھا۔ اس کا تعلق اسلحے سے نہیں تھا، وسائل سے نہیں تھا، فوج کی تعداد سے نہیں تھا، اس لحاظ سے تو پاکستان ابھی بہت پیچھے تھا۔ تو کفر جو ہے وہ مادیت پرستی پر یقین رکھتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کی ذات پر
اور اعتماد اور یقین کر کے لڑتا ہے. اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ باطل ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. ایسے میں جب مسلمان بغیر اسلحے کے اپنی ایمانی قوت کے بل بوتے پہ سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے، خودکشی کرنے جا رہے ہیں، مرنے جا رہے ہیں. اور دنیا کی سپر پاورز کے ساتھ تم لڑنے جا رہے ہو، دماغ ٹھیک ہے تم لوگوں کا؟ وہ کچل کے رکھ دیں گے تمہیں، مسل کے رکھ دیں گے، تم ایک حملے کی مار نہیں ہو ان کے. دیکھنا ابھی شام تک، کل تک، پرسوں تک، 4 دنوں کے اندر تمہارا کیا نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹ جاتا ہے. لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جواب یہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر اللہ بھی غالب ہے اور حکمت والا ہے. پھر اللہ بھی غالب ہے اور حکمت والا ہے. وَلَوْ، اچھا پھر بات صرف یہیں تک نہیں تھی کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، بلکہ پھر اگلی آیت میں اس کا عملی ثبوت دیا، عملی ثبوت. اور وہ کیا؟ وَلَوْ کاش ترا، آپ دیکھتے، وَلَوْ ترا، کاش آپ دیکھتے، اِذ جب یتوفا، جانیں نکال رہے تھے، الذین کفروا، کافروں کی، الملائکۃ، فرشتے، جب فرشتے کافروں کی جانیں نکال رہے تھے، یضربون، مارتے تھے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، فرشتے ان کے چہروں پہ مارتے تھے، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پشتوں پہ. جب فرشتہ سامنے سے مارتا تھا تو منہ پھیر کے بھاگتے تھے، جب بھاگتے تھے تو فرشتہ پیچھے سے لگاتا تھا. جب مارتے تھے فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر، منہ پہ مارا تو منہ پھیر کے بھاگا، منہ پھیر کے بھاگا تو پیچھے سے لگائی. اور کہتے تھے، اور فرشتے کہتے تھے، ذوقوا، اب آگے چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، جلنے کا عذاب. یعنی یہ تو دنیا میں ہے نا، اب آگے جلنے کا، آگ کا عذاب چکھو. ذالک، یہ بدلہ ہے، بما، اس کا، قدمت، جو آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہاری حرکتوں کا انجام ہے یہ. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لیسا، نہیں ہے، بظلام، ظلم کرنے والے، للعبید، بندوں پر، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. قد، جیسا کہ انجام ہوا، کا جیسا کہ بھی انجام ہوا، آل فرعون، فرعونیوں کا، قد بھی آل فرعون، جیسا انجام فرعونیوں کا ہوا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو فرعونیوں سے پہلے تھے، جیسا انجام ان کا ہوا. اب اندر کی جو بات ہے، درمیان کی جو بات ہے، بین السطور جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ ویسا ہی انجام ان کا بھی ہونا ہے. جیسا انجام ان کا ہوا ویسا ہی انجام ان کا ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفروا، انہوں نے انکار کیا تھا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. فأخذ، پھر پکڑ لیا، ہم، ان کو، اللہ نے، بذنوبہم، ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے. فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی، بہت طاقتور ہیں، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے. اب جرم، ان کا جرم یہ تھا اور ان کا بھی یہی ہے. اہل مکہ کا بھی وہی جرم ہے، قریش کا بھی وہی جرم ہے. جب جرم ایک جیسا ہے تو پھر انجام بھی ایک جیسا ہوگا. ذالک، یہ اس لیے، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، لم یکو، نہیں ہے، مغیرن، بدل ڈالنے والے،
بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لم یکو نہیں ہے مغیرا بدل ڈالنے والے نعمتن کسی نعمت کو انعمها جو اللہ نے انعام کی ہو علی قوم کسی قوم پر. اللہ نے جو نعمت کسی قوم پہ انعام کی ہو اللہ اس کو بدلنے والے نہیں ہیں. حتی جب تک کہ یغیروا لوگ بدل نہ ڈالیں جب تک کہ لوگ بدل نہ ڈالیں ما بانفسہم اپنے اندر کو جو ان کے اندر ہے. جب تک لوگ جو ان کے اندر ہے اسے بدل نہ ڈالیں اللہ بھی اپنی نعمتوں کو بدلنے والے نہیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والے ہیں علیم جاننے والے. اللہ جب کسی قوم پہ انعام کرتے ہیں نا کسی قوم کو نعمت دیتے ہیں اللہ نعمت واپس نہیں لیتے. ہاں جب تک انسان نہ بدل جائے. اگر وہ لوگ بدل جائیں ناقدری کرنا شروع کر دیں ناشکری کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ بھی اپنی نعمت واپس لے لیتے. اللہ پاک نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہمیں ملک پاکستان عطا کیا. ہمیں ملک پاکستان اور ایسا ملک تھا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ چائنا اور یہ فلاں 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 کچھ بھی نہیں تھے اس کے مقابلے پر. جتنے وسائل جیسی قوم جیسا جغرافیائی محل وقوع جیسے وسائل جیسی معدنیات اس خطے کو اللہ نے دی. یہ باقی ملک کچھ بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں اللہ کی طرف سے جو رزق پاکستان پہ اترتا ہے اور پاکستان میں اگتا ہے جو رزق وہ دنیا میں کہیں نہیں. وہ انڈیا کیا ساری دنیا ہمارا نمک کھا رہی ہے ساری دنیا ہمارا نمک کھا رہی ہے. دنیا کے کئی ممالک پاکستان کے پاس اتنی زرخیز زمین تھی زرخیز زمین کہ پاکستان پوری دنیا کو کھلاتا. ہاں ایسے پھل سبزیاں چاول باقی چیزیں فصلیں اور نامعلوم کیا کچھ پاکستان پوری دنیا کو. لیکن ناقدری کی ہم نے ناقدری کی. ہم جو دنیا کو کھلاتے اب دنیا سے مانگ رہے ہیں دے دو بھوکے مر گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تم نے نہ دیا تو گئے ہم. IMF نے کس نہ دی ختم تباہ دیوالیہ ڈیفالٹ کر جائے گا پاکستانی. یہ ہمارا یہ حال آ گیا. حالانکہ میرا خیال ہے یہ 1960 62 65 کی بات ہوگی. ہم دنیا کو قرض دیا کرتے تھے. پاکستان دنیا کو قرض دیا کرتا تھا. دنیا پاکستان کی مقروض ہوتی تھی اور پاکستان دنیا کو گندم دیا کرتا تھا اور دنیا پاکستان کی گندم کھایا کرتی تھی. لیکن آج یہ اللہ نے انعام کیا پھر ہم نے ناقدری کی تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ہم پر سختی کی. پنجاب دریائے سندھ گزرتا ہے پاکستان کے اندر سے. پنجاب کا مطلب کیا ہے؟ پنج آب یعنی ایسی سرزمین جس کو 5 دریا سے راب کرتے ہیں. پنجاب ایسا زرخیز دنیا کو پانی کا قطرہ نہیں ملتا اور ہمارے پاس پانی اتنا تھا. ناقدری کی نہیں اس کی صحیح پلاننگ نہیں کی. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں تھا. ناقدری کی. یہ دیکھیں ہم نے بہت پہلے ایٹم بم بنا لیا تھا. ایٹم بم بہت پہلے بن چکا تھا. غالباً آپ نے واقعہ شاید سنا ہوگا جب ضیاء الحق انڈیا گیا تھا اور انڈیا کے وزیر اعظم کے کان میں صرف اس نے اتنا کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں. یہ 86 کی بات ہے. شروع ہوا تھا بھٹو کے دور میں. بھٹو کے دور میں اس نے کہا تھا بنائیں گے اور ضیاء کے دور میں بن چکا تھا لیکن بس ابھی اس کو ضرورت نہیں تھی. ابھی اس کا اظہار نہیں کیا گیا. تو ساری دنیا خلاف تھی. ایٹم بم نہیں بننے دینا جو مرضی ہو جائے. یہ پاکستان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے. پاکستانی سائنسدانوں کا پاکستانی فوج کا پاکستان ایجنسیز کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ پوری دنیا اس بات پر متفق تھی کہ ایٹم بم نہیں بنانے دینا ان کو. جو مرضی کر لئیے. اور ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کے انہوں نے بنا کے دکھایا. کریڈٹ جاتا ہے کچھ حکمرانوں کو بھی اور
سائنسدانوں کو اور فوج کو اور ایجنسیز کو جاتا ہے. کتنے باصلاحیت، کتنا اللہ کا انعام، کتنا اللہ کا انعام. اور ٹیکنیکلی لحاظ سے پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت اور میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیا جس کے بجٹ کا حد و حساب کوئی نہیں اسے بھی بہتر ہے. اب پاکستان کو دیکھا جائے تو چھوٹا سا ہے، انڈیا بہت بڑا ہے، اور دنیا پاکستان کو اتنی بڑی ملٹی نہیں سمجھتی جتنی انڈیا کو سمجھتی ہے. لیکن انڈیا میں یہ جرات آج بھی نہیں ہے کہ پاکستان پہ ایٹمی حملہ کر سکے. حالانکہ کچھ بھی نہیں، پاکستان چھوٹا سا ہے اس کے مقابلے پہ، لیکن اس میں آج بھی یہ جرات نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ ایٹمی حملہ کر سکے. چھوٹا سا ملک ہے، وہ بہت بڑا نہیں ہے پاکستان. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا، اللہ کسی قوم کو جو نعمت دیتے ہیں اللہ نہیں بدلتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے. وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. ویسے تو یہ آیت قریش کو سنائی گئی تھی، قریش کو، کہ تم پر میں نے کتنے انعام کیے، کیا عزت دی، کیا فراوانی دی تم کو، کیا مقام دیا، کیا دنیا کے اندر احترام دیا. لیکن دیکھو تم نے کیا کیا جواب میں. اب عزت تمہارے ہاتھ سے گئی، اب مال و دولت تمہارے ہاتھ سے گیا، تمہارا اقتدار گیا، تمہارا احترام گیا. کیوں؟ تم نے نعمت کی ناقدری کی. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. کدأبی، جیسا انجام ہوا آل فرعون، فرعونیوں کا، جیسا انجام فرعونیوں کا ہوا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جیسا انجام فرعونیوں کا ہوا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا. کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فاہلکناہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون، فرعونیوں کو. وَكُلٌّ، اور وہ سب کے سب، کانوا ظالمین، ظالم تھے. اچھا یہاں ایک بات، ہمیں نا کچھ میسج آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر نا. اچھا وہ ہوتا پتہ کیا ہے؟ شیئر کرو، فارورڈ کرو، سینڈ کرو. سوچنا سمجھنا نہیں ہے، بے شک پڑھو بھی نہ، آگے سینڈ کرو. اور ہم کرتے بھی یہی ہیں، جو جملہ آیا جیسا آیا سینڈ کر دیا. ایک میسج آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پچھلی جتنی قومیں ہلاک ہوئی نا، ان میں سے کوئی کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی، بلکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے ہلاک ہوئی. میرا جھوٹ ہے. یہ دیکھو کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئے. ہاں یہ کافر تھے، اللہ نے کہا میری آیات مانو، کہا نہیں مانتے. عدل کرنے والے تھے وہ، عدل، ان میں سے کئی عدل کرنے والے تھے، ان میں سے کئی انصاف کرنے والے تھے، ان میں سے کئی مالی اعتبار سے دیانتدار تھے، سب کچھ تھے. لیکن نبیوں کا انکار کیا، کفر کیا، شرک کیا، اللہ نے مار دیا. ہم 20ویں پارے میں آخری صفحہ ہے، وہاں پہ پڑھیں گے. قوموں کا نام لیا اللہ نے، کچھ کو ہم نے ڈبو دیا، کچھ پر پتھروں کی بارش برسائی، کچھ کو ہواؤں نے آ کر جکڑ لیا، کچھ کو چیخ کے ذریعے. کیوں؟ ان سب نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، کفر کیا تھا. ان سب نے کفر کی وجہ سے ختم کیا ان کو. اللہ کی جو وحی نازل ہوتی تھی نبی پر کہ رب کو مانو، نہیں مانتے تھے. وحدہ لا شریک مانو، نہیں مانتے تھے. نبی کو مانو، نہیں مانتے تھے. اس بنا پہ ہلاک ہوئے. اس لیے خدا کے لیے کچھ سوچ سمجھ کرنا میسج کیا بھی کریں، سینڈ بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں. یہ جو میسج ہے نا کہ اللہ نے کسی کو کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا، یہ قرآن کا انکار ہے، قرآن کی آیات کا انکار ہے. ہم دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ. لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے اپنے احتیاط کے ساتھ، بلکہ 10 لوگوں کو بھیجیں. رات کو بھی نا میری بیٹی مجھے کہتی ہے ابو یہ نا میسج
بھیجیں آپ گروپ میں فلاں 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 فلاں. اچھا میں نے کہا کیا میسج ہے؟ وہ وائس میسج تھا. وائس میسج یہ تھا کہ فلاں بزرگ یا پتہ نہیں کس کا، جس نے اس کو نہ بھیجا آگے تو وہ 15 دن کے اندر اندر اس کا نقصان ہو جائے گا، اور جس نے بھیجا اس کو بڑی خوشخبری ملے گی. بچے چھوٹے ان کو نہیں پتا، یہ بھیجیں. تو میں نے کہا چلو بیٹا ایسا کرتے ہیں 15 دن دیکھ لیتے ہیں، اگر مجھے کوئی نقصان ہو گیا نا تو یہ موبائل آپ کے پاس ہے، بھیج دینا آگے. اس میں ہے کیا کہ لوگوں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، بالکل ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ اگر یہ میسج نہ بھیجا تو 15 دن میں، یہ تو کن پٹی پہ رکھا ہاں جی بھیجنا کہ نہیں بھیجنا. یہ تو سیدھی بات ہے، گولی مارنے والی بات ہے. ہاں بھائی نہیں تو آیا، بھائی نقصان آیا، ٹانگ کٹ گئی آپ کی، غلط ہے، بالکل غلط ہے. ہاں ہم جتنی اچھائی کی بات پھیلائیں گے ہمیں ثواب ملے گا، لیکن کوئی 15 دن نہیں ہے، کوئی 10 دن نہیں ہے. ہو سکتا دنیا میں نہ ملے، اللہ آخرت میں دے. ہو سکتا دنیا میں کوئی خوشخبری نہ ملے، ایز اٹ از چلتے رہیں آپ، آخرت میں جا کر اللہ اس کا انعام دے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ پہلے نا وہ شیخ احمد کے نام کا ایک وصیت نامہ بڑا دنیا کے اندر مشہور کرایا گیا. مسجدوں کے باہر پمفلٹ چھپتے تھے. اس کو جو پھیلائے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا خوشخبریاں ملیں گی، وہ جو نہیں کرے گا فلاں نے نہیں کیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ فرضی باتیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام ایسا خوف و ہراس والا دین نہیں ہے. تو کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کیا. واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے فرعونیوں کو ڈبو دیا. وکل کانوا ظالمین، وہ سب کے سب ظالم تھے. انا، بے شک، شر الدواب، بدترین جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا وہ لوگ جو لوٹ مار کرتے ہیں، یہ نہیں کہا وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، یہ نہیں کہا وہ لوگ جو لوگوں کا مال ہتھیاتے ہیں، نہیں، جو کفر کرتے ہیں. فہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. اور اسی سے ملتی جلتی آیت ہم نے پڑھی تھی، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ 9ویں پارے میں ہم نے پڑھی. بدترین جاندار وہ بہرے گونگے جو عقل نہیں رکھتے. یہ کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، نبیوں پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کفر پر ہیں، وہ بدترین ہے. الذین، ان میں سے وہ بھی ہیں، عاہدت منہم، جن سے آپ نے معاہدے کیے، ثم، پھر، ینقضون، وہ توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم، اپنے معاہدے، فی کل مرہ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے. ان میں وہ بھی ہیں الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے معاہدے کیے، ثم ینقضون، اور پھر وہ توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم، اپنے معاہدے، فی کل مرہ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے. فإما، بس جب بھی، تثقفنہم، آپ پائیں ان کو، فی الحرب، جنگ میں، آپ جب بھی ان کو جنگ میں پائیں، فشرد بہم، بھگا دیں ان کو، من خلفہم، پیچھے والوں کی طرف، ان کو بھگا دیں پیچھے والوں کی طرف، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اہل عرب، ان کو عرب کی قیادت اور خانہ کعبہ کی تولیت اللہ نے دی تھی. مشرکین تھے، کفار تھے. اب ان کے سامنے ایمان آیا، نبی کی نبوت آئی، بھائی ایمان لاؤ. وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ اللہ کی وحی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس بنا پر اللہ نے ان کو ہٹا دیا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعلان فرمایا
جو پہلا حج ہوا تھا آپ کے آخری حجۃ الوداع سے پہلے جو حج ہوا تھا نا، اس میں اعلان کیا فرمایا؟ اگلے سال یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا، اگلے سال یہاں کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، شرک کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد۔ ہاں ایمان جو مسلمان ہو گیا آ جائے۔ وَإِمَّا، اور جب بھی تخافن، آپ کو ڈر محسوس ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانتن، بد عہدی کا، جب بھی آپ کو کسی قوم سے بد عہدی کا ڈر محسوس ہو، فَانبِذْ، تو آپ بھی پھینک دیں، الیہم، ان کی طرف، علی سوا، برابری پر، فَانبِذْ الیہم، آپ بھی ان کا عہد برابری پر پھینک دیں۔ برابری پر پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ جو عہد معاہدے پورے نہیں کرتے نا، تو آپ بھی جا کے ان سے کہیں کہ لو بھائی ختم، اب تم بھی آزاد ہو، ہم بھی آزاد ہیں، تم نے ہم پہ حملہ کرنا ہے تو کرو، ہم نے تم پہ حملہ کرنا ہوگا تو کریں گے، اب تم بھی آزاد ہو، ہم بھی آزاد ہیں۔ جو آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے پورا نہیں کرتا، تو بجائے اس کے کہ خفیہ طور پر آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، نہیں، یہ نہیں کرنا، خفیہ طور پہ نہیں کرنا، بلکہ اعلانیہ جا کے ان سے کہیں یہ لو ہمارا تمہارا معاہدہ ختم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، الخائنین، بد عہدی کرنے والوں کو، اللہ تعالی بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ بس جی ہاں۔